واؤ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ سب سے بڑی بیماری دل آزاری سے بچیے۔ ایک بات بچے کو اور سکھانا چاہیے کہ بیٹے سب نیکیوں میں سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو تکلیف مت دو۔ بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جلدی جھگڑ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، لیکن اگر آپ بچے کو یہ تعلیم دے دیں گے کہ تم کو چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ دو، اس کا خاص خیال رکھو کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، تو بچے کے دل میں اہمیت آئے گی کہ دوسروں کا دل دکھانا اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور اس کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اگر کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی یا بے قابو ہو کر غصے سے کسی کو تکلیف دے بھی دو تو فوراً اس سے معافی مانگو۔ جب تک معافی نہ مانگ لو دوسرا کام نہ کرو۔ اگر یہ تربیت دی جائے گی نا تو میاں بیوی بن کے بھی وہ ایک دوسرے کو جو ہے معاف بھی کریں گے اور معافی چاہیں گے بھی۔ پہلے تو خیال کریں گے، شوہر خیال کرے گا کہ میں اپنی بیوی کا دل نہ دکھاؤں، اسے تکلیف نہ دوں، اور بیوی خیال کرے گی کہ میں اپنے شوہر کو تکلیف نہ دوں، اس کا دل نہ دکھاؤں۔ اور اگر کبھی ہو جائے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں گے، کیونکہ بچپن کی عادت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپن میں تعلیم دینا ایسے ہی ہے جیسے پتھر پر لکیر مارنا۔ پتھر پر لکیر اگر بنا دی جائے، ڈال دی جائے تو پھر وہ کبھی نہیں مٹتی۔ اس لیے بچپن میں اگر یہ عادت ہوگی کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دینے والا بنے گا، اور اگر تکلیف کبھی کسی کو پہنچ جائے اس کی طرف سے تو وہ فوراً معافی مانگنے والا بنے گا، تو آگے چل کے بھی یہی کرے گا۔ تو اس کو تعلیم دینی چاہیے کہ دیکھو دوسروں کا دل دکھانا اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اسے کہنا چاہیے کہ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی دل کی بیماری بڑی بیماری ہوتی ہے، باطنی اعتبار سے بھی بڑی بیماری ہوتی ہے، اور روحانیت میں سب سے بڑی بیماری دل آزاری ہے، دوسرے کا دل دکھانا۔ دل آزاری کا مطلب ہے، دل کا مطلب دل، آزاری مطلب ستانا، پریشان کرنا، تکلیف دینا۔ دل کو دکھانا، دوسرے کا دل دکھانا، یہ سب سے بری بیماری ہے روحانیت کی دنیا میں۔ جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو نہیں پا سکتا، یہ بات طے ہے۔ کہتے ہیں تھوڑا کیا شعر ہے وہ، شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ دشمن کا بھی دل نہیں دکھاتے، اس کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ تورا کہ میسر شودی مقام کے باتوستانست پیکار جن، اب تجھے یہ مقام کیسے نصیب ہوگا، یعنی اللہ کا وصل کیسے نصیب ہوگا، اللہ کا تعلق کیسے نصیب ہوگا، اللہ کی محبت اور معرفت کیسے ملے گی، جبکہ تیرا معاملہ یہ ہے کہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو ہم تو آئے دن جن کے ساتھ رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اپنے فیملی ممبرس ہوں ان کے ساتھ میں، یا پھر رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، محلے والے ہیں، اڑوس پڑوس میں، ان سب کو تکلیفیں دیتے پھرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا وصل کیسے نصیب ہوگا، اللہ کی محبت کیسے نصیب ہوگی۔ جو دل کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا اللہ اس دل میں آتے ہیں۔ بے کینہ سینہ، یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، کسی کے تعلق سے کوئی کینہ دل میں نہ ہو۔ فرماتے ہیں ہم بعض اوقات سامنے والے کو ایسی باتیں سنا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ تنہائی میں جا کر روتا ہے۔ دوسرے کے دل کو دکھانا آج سب سے آسان کام بن گیا، حالانکہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی بندے کے دل کو دکھایا جائے، کیونکہ دل میں اللہ بستے ہیں۔ تو آپ بچے کو یوں سمجھائیں کہ دل اللہ کا گھر ہے، کسی کا دل نہ توڑنا، ورنہ یہ اللہ کے گھر کو ڈھانے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی مومن کا دل دکھانا، کسی مومن کے دل کو توڑنا کعبۃ اللہ کے توڑنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو بچے کو احساس ہوگا کہ میں انشاءاللہ پوری زندگی میں کسی کا بھی دل نہیں دکھاؤں گا۔ اگر یہ تربیت ہو گئی نا بچے کی، یوں سمجھ لیجئے کہ اب اس کی زندگی میں 99% جھگڑے ہوں گے ہی نہیں۔